بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم برزخ کی سیریز میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلامک وائز خوش آمدید کہتا ہے۔ کسی زمانے کی بات ہے کہ حیدرآباد سندھ کی ایک مسجد میں مسافر رات گزارنے کے لیے ٹھہر گیا۔ امام مسجد کو مسافر نے اپنی نقدی دے دی اور کہا کہ صبح اٹھ کر میں واپس تم سے لے لوں گا۔ رات کو امام مسجد کی نیت خراب ہو گئی، اس نے مسافر کو مار ڈالا تاکہ نقدی پر قبضہ کر سکے۔ فجر کی نماز میں نمازیوں کو بتایا کہ ایک مسافر آیا تھا اور حجرے کے اندر مر گیا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے جب مردے کو غسل دینے کے لیے اٹھانا شروع کیا تو اس کی نیش زمین سے نہ اٹھتی تھی۔ جب امام مسجد نے ہاتھ لگایا تو مردے کی نیش آسانی سے اٹھ گئی، نہلا کر کفن دے دیا گیا۔ جب مردے کی چارپائی پر ڈالنے کی باری آئی تو چارپائی اٹھانا مشکل ہو گئی۔ امام صاحب نے چارپائی کو ہاتھ لگایا تو چارپائی آسانی سے اٹھ گئی۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ امام صاحب کی کرامات ہیں۔ جب مردے کو قبر میں اٹھا کر لے جانے کی باری آئی تو پھر مشکل پیش آئی، مگر امام صاحب نے ہاتھ لگایا تو بڑی آسانی سے چارپائی کو اٹھا لیا گیا۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ امام صاحب قبر میں اتر کر نیش کو بھی اندر رکھیں گے۔ جب امام صاحب قبر میں اندر اترے تو امام صاحب کو قبر نے پکڑ لیا، اس کے پاؤں زمین میں دھنسنا شروع ہو گئے، اس نے چلانا شروع کر دیا اور امام صاحب آہستہ آہستہ زمین کے اندر دفن ہوتے گئے۔ اور مسافروں کو مارنے کا ماجرا امام صاحب پوری دنیا کو سناتے رہے، معافیا مانگتا رہا، یہاں تک کہ زمین نے اس کو نہ چھوڑا اور وہیں اندر دنس کر مر گیا۔ عالم برزخ کا واقعہ نمبر 2۔ کہا جاتا ہے کہ ایک محلے کے اندر موچی رہتا تھا۔ وہ موچی انتہائی ہنس مکھ انسان تھا۔ بازار آتے جاتے ایک شخص کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی۔ وہ شخص اس موچی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا ہے۔ 2-4 دن تک بیٹھنے سے محسوس ہوا کہ موچی ہر 20-25 منٹ بعد اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پاس رکھے ہوئے پانی کے کنڈے میں ڈبوتا ہے۔ تو وہ شخص جو اس کا دوست بنا ہوا تھا، اس نے پہلے سمجھا کہ شاید چمڑے کو نرم کرنے کے لیے موچی اپنا ہاتھ پانی کے کنڈے میں ڈالتا ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ایسا نہیں کر رہا۔ موچی کے قریب بیٹھا موچی کا دوست نے یہ نوٹ کیا کہ جب بھی موچی پانی کے کنڈے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جیسے گرم لوہے کو پانی میں ڈبویا جاتا ہے۔ تاہم موچی کے دوست نے یہ واقعہ دیکھ کر کئی بار موچی سے یہ پوچھا کہ دوست یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اپنی انگلی کو جب ڈبوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے گرم لوہے پر پانی ڈال دیا گیا ہو، لیکن موچی بار بار اس واقعے کو بتانے سے انکار کرتا اور ٹال مٹول سے کام لیتا تھا۔ آخرکار موچی نے بہت زیادہ اصرار کیا تو موچی نے کہا میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ موچی کہنے لگا کہ میرے محلے میں ایک نبینا حافظ رہتا تھا، وہ اپنی امانتیں اور کچھ پیسے میرے پاس بطور امانت رکھوایا کرتا تھا۔ موچی نے کہا ایک مرتبہ حافظ صاحب بہت شدید بیمار ہو گئے، میں حافظ صاحب کے پاس پہنچا تو ایسا لگا کہ جیسے حافظ صاحب چند دنوں کے مہمان ہیں۔ موچی نے حافظ صاحب سے پوچھا کہ حافظ صاحب آپ کی جو امانتیں اور جو پیسے جن کی تعداد 5000 روپے بنتی ہے ان کا کیا کرنا ہے، آپ مجھ سے واپس لے لیجئے۔ یہ سن کر حافظ صاحب نے موچی سے کہا کہ جب میں مر گیا تو میری قبر میں میرے سرہانے پر میری امانتیں اور پیسے رکھ دینا۔ چنانچہ حافظ صاحب دوسرے دن فوت ہو جاتے ہیں۔ وہی موچی حافظ صاحب کے کفن دفن میں شریک ہوتا ہے اور کفن دفن کے وقت وہ پیسے ایک تھیلی میں ڈال کر میت کے سرانے پر رکھ کر گھر واپس چلا جاتا ہے۔ رات کے وقت موچی کے ذہن میں قبر میں رکھے ہوئے 5000 روپوں کا بار بار خیال آتا رہا۔ موچی نے سوچا قبر میں اتنی بڑی رقم رکھنے کا کیا مقصد ہے، اس کو تو دھمک کھا جائے گی۔ پھر موچی کے دل میں خیال آیا کہ حافظ صاحب کی میں نے تو وصیت پوری کر دی ہے، اب کیوں نہ رقم نکال لی جائے، اس میں کون سا حرج ہے۔ چنانچہ موچی نے ٹارچ اور کھدال لی اور آدھی رات کے قریب قبرستان چل دیا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ قبر کو کھود کر جب ٹارچ سے میت پر موچی نے روشنی ڈالی تو عجیب منظر دیکھا۔ روپے کی تھیلی جو موچی نے بند کر کے حافظ کے سرانے پر رکھی تھی وہ اپنی جگہ پر خالی پڑی ہوئی تھی اور روپے سب کے سب حافظ صاحب کے جسم پر ایک خاص ترتیب سے بکھرے پڑے تھے جسے حافظ صاحب کا مردہ جسم چھپ گیا تھا۔ موچی نے قبر بند کر کے واپس آنے کی ٹھانی، مگر ایک دم موچی کے دل میں خیال آیا کہ ایک نوٹ تو لے لوں۔ ڈرتے ڈرتے اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ایک نوٹ پرے ہٹانے کی کوشش کی تو ایک شدید قسم کی جلن اور چبھن پیدا ہوئی، جیسے زہریلے بچھو نے موچی کی انگلی پر ڈنگ مار لیا ہو۔ شدت تکلیف سے موچی نے جلدی سے ہاتھ پیچھے ہٹایا اور قبر کو جلدی جلدی بند کر کے گھر کا راستہ لیا۔ گھر آ کر موچی سخت بیمار ہو گیا۔ جب ٹھیک ہوا تو انگلی کے درد، چبھن اور جلن میں کوئی افاقہ نہ ہوا۔ علاج پر موچی نے بہت سارے پیسے خرچ کیا، البتہ دیکھا کہ انگلی کو پانی میں ڈبونے سے کچھ دیر تک درد اور جلن اور چبھن میں کمی آتی ہے، اس لیے موچی یہ عمل دن رات کرتا ہے۔ موچی کا دوست بیٹھا جو موچی سے یہ واقعہ سن رہا تھا کہنے لگا ہاں یہ تو وہی آگ ہے جس کا اللہ نے عالم برزخ میں کافروں کے لیے اور برے
अमाल करने वालों के लिए वादा किया है। आलम बरज़ख के इन वाक़यात को सुनकर अल्लाह पाक मुझे और आपको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप भी हमारी इस जद्दोजहद में शामिल होना चाहते हैं तो इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबाइए। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी और नासर हो, आमीन।